الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ ناظرین، اسلامی سماج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ حلقے میں ہم نے آپ کو چند باتیں بتلائی تھیں جن میں یہ دو باتیں بہت اہم تھیں کہ اسلامی سماج کی بنیاد اللہ رب العزت کے خوف، اس کے ڈر، اس کے تقوی اور اس کی عبادت پر رکھی گئی ہے۔ دوسری بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اسلامی سماج میں پائی جاتی ہیں، کسی سماج میں موجود ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ اسلامی سماج ہے۔ اور یہ دو چیزیں اگر اس کے اندر مفقود ہیں یا دو میں سے ایک چیز پائی جاتی ہے دوسری نہیں پائی جاتی، تب بھی ہم یہی حکم لگائیں گے کہ یہ سماج اسلامی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ کسی عمل کے اللہ رب العزت کے دربار میں مقبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کرنے والا اس کام کے کرنے سے اللہ رب العزت کی رضامندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا خیال رکھے اور یہی اس کے دل میں ہو۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کام کے کرنے کے لیے طریقہ جو اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، تو وہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں مقبولیت سے سرفراز کیا جائے۔ لیکن اگر اس میں یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں یا دونوں میں سے ایک شرط مفقود ہو جائے، بندہ عمل تو کرے اور عمل سے یہ بھی سوچے کہ میرا رب راضی ہو جائے، لیکن طریقہ رسول اکرم کا نہ ہو، آپ کے طریقے کے خلاف کرے، تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا بلکہ مردود کہلائے گا۔ اسی طرح پہلی شرط، بندہ عمل تو کرتا ہے اور رسول اکرم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے، بندوں کو، رشتہ داروں کو، ناتے داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، تو وہ عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول نہیں ہوتا اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم جب ان کے عملوں کی طرف آئے، اس کی جانب توجہ کی اور دیکھا کہ اس میں اللہ رب العزت کے لیے خلوص اور نبی کے لیے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نہیں، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا، جیسے ہوا ذرات کو اڑا کر لے جاتی ہے، اس کا کہیں کوئی وجود نہیں رہتا۔ ناظرین، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یہ بات بھی بتلاتی ہے کہ اس حدیث کے اندر ان دو چیزوں کو بطور شرط کے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں کسی عمل کے اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہونے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، جو آدمی اللہ رب العزت کے لیے اپنا سر جھکا دے، اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس کام کے کرنے میں وہ محسن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری مقصود رکھتا ہے، تب فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اللہ رب العزت کی ہاں اس کا اجر پورا پورا اس کو دیا جاتا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگ ان دو شرطوں کے ساتھ عمل کرنے والے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ان کو رنج ہوگا۔ ناظرین، آپ کی توجہ اس بات کی طرف میں دلانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام، بزرگان دین کے سلسلے میں قرآن شریف میں یہ فرمایا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھیے، وہی چیز یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اولیاء کرام ان دونوں باتوں میں پکے اور پختہ ہوتے ہیں۔ وہ جو عمل کرتے ہیں صرف اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اور
جو عمل کرتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کرتے ہیں، آپ کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے لیے نہ کرے یا رسول کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے اور طریقے کو اختیار کرے تو وہ آدمی ولایت سے بھی نہیں تعلق رکھتا اور نہ اس آدمی کو یہ درجہ اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک بات اور اس میں ذکر کی گئی، اللہ کی رضا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ رب العزت کسی عمل سے راضی تبھی ہوگا جب وہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کی سنت کے مطابق کیے جائے گا۔ اس لیے کوئی عبادت چاہے وہ بدنی ہو، مالی ہو، قولی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی صورت میں ہو، اگر اس کے اندر یہ دو شرطیں نہیں پائی جاتی تو مقبول نہیں۔ پھر اس حدیث سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ عادت اور عبادت میں دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی غسل کرتا ہے لیکن غسل نظافت کے لیے کر رہا ہے، یا گرمی بہت لگ رہی ہے، گرمی دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہ غسل کر رہا ہے جو اس کے اوپر واجب ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ ان دونوں غسلوں میں الگ الگ نیت ضروری ہے۔ اگر اس نے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا ہے اور بغیر نیت کے کیا تو اس کا غسل غسل نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حکم اسی بات کا دیا گیا ہے کہ دین سارا کا سارا اور دین کے سارے اعمال خالصاً لوجہ اللہ کیے جائیں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الا للہ الدین الخالص، دین خالص صرف اللہ کے لیے، لہذا قصد اصلی اللہ رب العزت کی رضامندی ہونی چاہیے۔ نیت اس میں بندہ ضرور کرے، اور اگر نیت نہیں کرتا تو سمجھ لے کہ اس کا عمل اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس بات کو اگر ہم اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اکرم سے پوچھا، اللہ کے رسول کوئی آدمی جہاد کرنے جاتا ہے، جنگ کرنے جاتا ہے، لڑائی کرنے جاتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے اسے مال مل جائے، وہ یہ چاہتا ہے اس کا نام ہو، وہ اس لیے لڑ رہا ہے تاکہ اس کے قبیلے کا نام ہو، اس میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو آدمی اس مقصد سے لڑ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی بات اونچی رہے، اس کا جھنڈا اونچا رہے، اس کی کبریائی، اس کی وحدانیت یہ دنیا میں باقی رہے، اس لیے لڑ رہا ہے، صرف اور کوئی مقصد نہیں، تو وہ آدمی در حقیقت اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ باقی جتنے لوگ بھی ذکر کیے وہ کوئی بھی اللہ کے راستے میں نہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اگر مال غنیمت چاہتا ہے، کسی ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہی مقصود ہے صرف، تو یہ نہ جہاد ہے نہ یہ اللہ کے راستے میں اس کی کوشش اور محنت ہے، یہ سب اس کے لیے بیکار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز میں کئی جگہ پر بیان فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس لا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء۔ فرمایا ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو احسان جتا کر۔ پھر اس کی مثال ذکر کی، جیسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے، دکھاوا ریاکاری مقصود ہے۔ جاڑے آ رہے ہیں، جاڑے میں غریبوں مسکینوں کو وہ کمبل دینا چاہتا ہے، سوٹر ان کے بچوں کو دینا چاہتا ہے۔ کمبل اور سوٹر دینے کے لیے کر کیا رہا ہے؟
اعلانات کرتا ہے، وہاں ویڈیو والوں کو بلاتا ہے، وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، پھر اس کی خبریں چھپ رہی ہیں اخباروں میں. تو یہ آدمی کیا اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں کر رہا ہے. اگر مقصود اس کا اللہ رب العزت کی خوشنودی ہوتی تو یہ سب کھٹرانگ نہ کرتا. ناظرین، اور یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے. سلسلہ کرام جاری رہے گا، پھر ملتے ہیں وقفے کے بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش. الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف. الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں؟ اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام. جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام الحاد اور اسلام. ہر بدھ رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں اور اللہ رب العزت کلام اللہ میں ہمیں ہر طرح سے یہ بات اچھی طرح بتلا رہے ہیں کہ اسلامی سماج کی بنیاد 2 باتوں پہ ٹکی ہوئی ہے. اس میں کسی طرح کا فرق نہیں آنا چاہیے. اگر آیا تو آپ کا سماج اسلامی نہیں رہے گا. ذکر کر رہے تھے ہم قرآن شریف کی ایک آیت کا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الذی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے ایک آدمی. اس کی مثال اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے. نہ اس کا ایمان اللہ پر ہے اور نہ یوم آخرت پر ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے. مثال کیسی دی؟ فرمایا فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب. ایک بہت بڑی چٹان ہے اور اس چٹان پر کچھ مٹی آ کر جمع ہو گئی ہے. اتفاق سے فاصابہ وابل، بہت تیز بارش ہوئی، فترکہ صلدا، وہ ساری مٹی بہہ گئی، پھر وہ چٹان چٹیل رہ گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے اس پہ بویا تھا، جو کچھ لگایا تھا، جو امیدیں اس سے وابستہ کی تھی، حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ منکروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. دیکھیے ایک مثال ذکر کی گئی. اگر آپ ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو آپ کی مثال ایک چٹان پر
موجود مٹی، اس کو تھوڑی بارش پہنچی تھی، کسی آدمی نے دیکھا کہ لاؤ مناسب ہے اس میں بیج ڈال دیں، بیج ڈال دیا، فصل تھوڑی اگی، لہلہائی کہ اچانک تیز بارش آئی، وہ ساری مٹی بہا کر لے گئی، وہ فصل، وہ بیج، وہ ساری کوششیں، وہ ساری محنتیں ساری بیکار ہو کر چلی گئی۔ ایسے ہی دکھاوے اور ریاکاری کے لیے اگر اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی مقصود نہیں ہے تو آپ کا کیا ہوا یہ سارا عمل محض بیکار اور ناکارہ چلا جائے گا، اس کا کوئی ثواب اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ ایک اور مثال اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ذکر فرمائی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا دل ان کا مطمئن ہے اور اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، مثال ان لوگوں کے مالوں کی جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی مثال دی تھی اس آدمی کی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ آدمی اللہ کو رضامند اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت ہی گھنا باغ ہے لیکن نیچے نہیں ہے بلکہ کسی بہت اونچائی پر، کسی پہاڑی پر، کسی ایسی جگہ پر ہے، نیچے بہت سارے خطرات رہتے ہیں، سیلاب آ جائے تو خراب ہو جائے گا، لیکن اونچائی پر ہے تو وہاں کوئی سیلاب نہیں آتا جو اس کو نقصان پہنچا دے۔ یہ باغ ایک اونچائی پر، اونچے ٹیلے پر ہے اور بہت گھنا ہے۔ أَصَابَهَا وَابِلٌ، اگر تیز بارش ہوتی ہے، فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو پھل اس میں دگنا لگتا ہے۔ اگر بارش بہت زیادہ ہوگی، تیز ہوگی تو دونا پھل لگے گا، باغ کا فائدہ دگنا ہو جائے گا۔ اور اتفاق سے کسی سال اگر بارش نہیں ہوئی تیز، بس ایسی چھوٹی موٹی چھینٹیں پڑ گئیں، نہیں تو اس باغ میں محض اوس پڑ جائے اسی سے کام چل جاتا ہے، پھل لاتا ہے وہ باغ، اگرچہ دگنا تو نہیں لا رہا ہے لیکن بہرحال باغ میں پھل لگا ہوا ہے، کرنے والے کی محنت ضائع نہیں جاتی۔ اگر بہت زیادہ تیز بارش نہیں ہوئی، فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ رب العزت خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ دل میں چھپا رہے ہو، جو کچھ ظاہر کر رہے ہو، اللہ رب العزت کو یہ سب معلوم ہے، اور چونکہ اس کو معلوم ہے اس لیے اس کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ اگر تم اس کو رضامند کرنے کے لیے عمل کرتے ہو تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور اگر تم اس کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو تو اللہ رب العزت کوئی بھی بدلہ نہیں دیتا بلکہ وہ سارا کا سارا غارت ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 قسم کے لوگوں کو اپنے دربار میں حاضر کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو مجاہد کہلاتا تھا، ایک وہ آدمی جو مالدار کہلاتا تھا، ایک وہ آدمی جو عالم کہلاتا تھا۔ اللہ رب العزت اس مجاہد کو حاضر کرے گا اپنے دربار میں، اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے صحت، تندرستی، طاقت، توانائی سب کچھ دی تھی دنیا میں، تو نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں کیا بتاؤں کیا شکریہ میں نے ادا کیا، ساری زندگی تیری خاطر میں لڑتا رہا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے لگا رہا، یہاں تک کہ تیرے راستے میں نے اپنی جان دے دی، ایک ایک بوند خون اپنے جسم کا نکلوا دیا، اور پروردگار میں تیرے پاس چلا آیا، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے
جنگوں میں حصہ نہیں لیا کہ میرا دین سربلند ہو، اس لیے نہیں، بلکہ تو اس لیے جنگوں میں شریک ہوتا تھا لیقال انک جواد، تاکہ لوگ کہیں کہ باپ بہت بڑا شہسوار، بہت بے جگری سے لڑنے والا ہے، بھائی اس کا مقابلہ کیا کیا جا سکتا ہے، بہت بڑا پہلوان ہے۔ وقد قیل، اور یہ سب کچھ کہا گیا، لوگوں نے یہ تعریفیں تیری کی، لوگوں نے تیرے نام پر جلسے جلوس کیے اور بڑی عقیدتیں تیرے نام کے ساتھ ظاہر کی اس نے، اور تجھ کو بہت بڑا بہادر، جری اور قربان ہونے والا قرار دیا گیا۔ جب اسی لیے تو نے کیا تھا اور یہ سب کچھ کہہ دیا گیا، تو اب ہمارے یہاں تو تیرے لیے کچھ ہے نہیں، اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار سے دھتکار دے گا۔ بلکہ بعض روایت میں اس کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ مالدار کو حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العزت کہے گا کہ میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، تو نے کیا شکریہ ادا کیا، کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا اے پروردگار، میں نے جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا سب زندگی بھر تیرے راستے میں لٹاتا رہا، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں مال خرچ نہ کیا ہو پروردگار۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ نہیں، سب جھوٹ بولتا ہے تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا لیقال انک سخی، یہ کہا جائے کہ بہت دانی ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا سخاوت کرنے والا ہے، بڑا فیاض ہے۔ وقت قیل، اور یہ سب کچھ کہا گیا، تجھے لوگوں نے تمغے دیے، ہار پہنائے، سخاوت کے تیرے ڈھنڈورے پیٹے گئے، اخباروں میں اعلان ہوئے، ہمارے یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کو بھی حکم ہوگا جاؤ اس کو بھی لے جا کر پھینک دو، اس کو بھی پھینک دیا جائے۔ اب ایک عالم رہ جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیوں بھی دنیا میں تمہیں بڑا علم دیا تھا ہم نے، کیا شکریہ ادا کیا، کیا کیا تم نے علم حاصل کر کے؟ او اللہ رب العزت، میں نے ساری زندگی تیری تبلیغ کی، یہ کیا وہ کیا، لوگوں کو سمجھاتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ نہیں، بلکہ تو اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے علامہ، فہامہ، ہیٹ البہار اور زبدۃ الاتقیاء، عمدۃ الفقہاء، یہ سب نام دیں۔ وقت قیل، اور یہ سب کچھ کہا گیا تجھے، طرح طرح کے تیرے نام رکھے گئے، لمبے لمبے ٹائٹل تیرے ساتھ لگائے گئے، اور تیرا نام کئی کئی لائنوں میں لکھا گیا، اور تیرے گلے میں ہار ڈالے گئے، بڑی تیری شہرت کی گئی، اسی لیے تو نے کیا تھا، اور یہ سب کچھ ہو گیا، ہمارے پاس تو تیرے لیے کچھ ہے نہیں۔ اس کو اٹھا کر بھی اللہ رب العزت جہنم میں پھینکوا دے گا۔ ناظرین، یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشیں کر لینے کی ہے کہ اسلامی سماج کی بنیاد ان دو چیزوں پر رکھی گئی ہے، نیت خالص کر لو اور جو عمل کرو اس میں پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے ایسا کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ اگر دی ہے کرو، اور نہیں دی ہے تو اس سے دور رہو۔ اگر اللہ رب العزت نے اجازت دی، رسول اکرم نے ویسا عمل کیا، تم کر رہے ہو اور خالص اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے، یہ عمل تمہارا اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہوگا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہ اس دنیا میں اس کے لیے کچھ ہے اور نہ آخرت میں کچھ ہے۔ آخرت میں سوچتے ہو کہ ہمیں بہت زیادہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قرآن شریف میں اس کا بھی تذکرہ ایک جگہ کیا گیا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بہت سارے لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کمال کیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یوں کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ اللہ رب العزت کے یہاں ان کے لیے کچھ بھی ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے عمل اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ترازو میں رکھیں اور تولیں، تولنے کے لائق ہی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اسلامی سماج چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ان کے کیے ہوئے عمل قبول ہو جائیں، تو دو باتیں یاد رکھیں، ہمیشہ صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی نیت رکھیں۔ دوسری بات، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو کریں،
کسی اور طریقے کو اس میں داخل نہ کریں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، یہاں ہمارا آج کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں اسلامی سماج کی مزید کچھ خصوصیات ذکر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔